میرا تعلق ایک چھوٹے سے غریب گھر سے ہے۔ میری اماں محلے کے گھروں میں کام کرتی تھیں۔ میرا بچپن انہی کے سامنے گزرا۔ ابا تو میری پیدائش سے پہلے ہی فوت ہو گئے تھے۔ اماں نے اکیلے مل کر مجھے پالا، ہر ضرورت پوری کی۔ ہم ماں بیٹی ایک دوسرے کی خوشیوں کا سہارا تھے، ایک دوسرے کو دیکھ کر جیتے تھے۔ کبھی میں نے اماں کی کسی بات سے منہ نہیں موڑا تھا۔ میری زندگی میں میری اماں کے سوا آخر تھا ہی کون؟ میں اب 20 سال کی ہو چکی تھی۔ اماں میرے رشتے کے لیے بہت پریشان رہنے لگیں۔ جو بھی رشتہ دیکھنے آتا ہماری غریبی کو دیکھ کر منہ موڑ لیتا کہ غریب ہے، جہیز میں کیا دے گی۔ لیکن غریبی انسان کو کھا جاتی ہے۔ یہی حال میرے ساتھ تھا۔ میری اماں بہت پریشان رہتیں۔ ایک دن چچی جان ہمارے لیے فرشتہ بن کر آئیں اور کہا کہ وہ اپنے بھانجے کے لیے میرا ہاتھ مانگتی ہیں اور ان کو کوئی سامان نہیں چاہیے، بس 2 جوڑوں میں لڑکی بیاہ دیں۔ اماں نے میرا رشتہ اتنے اچھے اور نیک گھرانے میں طے کرنے پر رب کا شکر ادا کیا اور گھر میں قرآن خوانی رکھوائی۔ قرآن خوانی میں چچی کے ساتھ میری نند عالیہ بھی آئی تھی۔ وہ بہت خوش لگ رہی تھی اور وہ جب سے آئی تھی میرے ساتھ ہی جڑ کر بیٹھی تھی اور بار بار مجھے مسکرا کر دیکھتی۔ مجھے شک سا ہوا اپنی قسمت پر کہ اتنے چاہنے والے لوگ ملے ہیں۔ زندگی تو مانو خوشگوار لگنے لگی اور میرا نکاح آصف سے ہو گیا۔ آصف بہت اچھے انسان تھے۔ چچی جان نے نکاح کے بعد رخصتی کا کہا تو اماں نے بھی حامی بھر دی۔ یوں میں رخصت ہو کر آصف کے بڑے سے گھر میں آ گئی۔ چچی اور عالیہ کے چہرے پر چھائی خوشی بہت اطمینان بخش تھی۔ وہ دونوں بہت خوش تھیں۔ کچھ رسموں کے بعد مجھے آصف کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ پورا کمرہ پھولوں سے سجا ہوا تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر میں نے گھونگھٹ کی آڑ سے دیکھا تو آصف کی بجائے عالیہ کو دیکھ کر میں قدرے حیران ہوئی۔ عالیہ مسکراتی ہوئی میرے پاس آ بیٹھی۔ ہماری شادی کو ہفتہ ہو گیا تھا۔ اب شادی میں آئے تمام مہمان بھی جا چکے تھے۔ عالیہ ہر وقت میرے کمرے میں پڑی رہتی۔ میں اسے آرام کرنے کے بہانے سے جانے کا بولتی تو وہ میرے ساتھ ہی لیٹ جاتی اور کہتی، بھابی میں نہ آپ کو دباتی ہوں تو دیکھنا آپ کو بہت آرام ملے گا۔ اس کی بات سن کر میں نے انکار کرنا چاہا لیکن وہ نہ مانی۔ عالیہ کمرے سے باہر گئی تھی۔ عالیہ نے مجھے کھانا کھلایا جو چچی نے ہی اسے لانے کو کہا تھا اور میری خوب تعریف کر کے چلی گئیں۔ کچھ دیر بعد آصف کمرے میں آئے اور مجھے سلام کیا۔ میں نے آہستہ آواز میں ان کے سلام کا جواب دیا۔ جب آصف کی رس کھولتی آواز میرے کانوں میں پڑی جو کہہ رہے تھے کہ بیگم میں بہت سادہ سا بندہ ہوں، میرے لیے سب سے زیادہ ضروری میرے رشتے ہیں، تو میرے رشتوں کا خیال رکھنا۔ میں اپنی پوری کوشش کروں گا کہ میری طرف سے تمہیں کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اگلے دن عالیہ پھر کمرے میں آ گئی تو اس کے ہاتھ میں بڑی سی تیل کی بوتل تھی جو اچھے سے ایک مہرون کپڑے میں لپٹی ہوئی تھی۔ عالیہ میرے پاس بیٹھی اور مجھے مسکرا کر دیکھتے ہوئے بولی کہ بھابی یہ بہت خاص تیل ہے جس سے آپ کو آرام ملے گا اور آپ کی ساری تھکان چٹکیوں میں دور ہو جائے گی۔ اس تیل کا ڈھکن جیسے ہی کھلا پورے کمرے میں اس کی عجیب سی بو پھیل گئی۔ میرا جی متلانے لگا۔ میں نے عالیہ کو اس تیل کی مالش کرنے سے منع کیا لیکن وہ نہ مانی اور زبردستی میرے جسم پر وہ تیل لگا دیا اور پھر خوب مالش کی کہ اچانک بیٹھے بیٹھے میرا سر بہت بھاری ہونے لگا اور مجھے پتہ نہ چلا کہ میں کب نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ اب اس کا یہی معمول تھا۔ وہ ہر رات میرے جسم پر اسی طرح تیل کی مالش کرتی۔ میں انکار کرتی تو عالیہ رونے لگتی، اس لیے میں نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا تھا۔ میری آنکھ اگلی صبح دن کے 12 بجے کھلی۔ میں نے ایک نظر ڈریسنگ کے سامنے کھڑے آصف پر ڈالی اور پھر گھڑی پر نظر پڑتے ہی میں حواس باختہ سی اٹھ کھڑی ہوئی اور آصف سے ناشتے کا پوچھنے لگی۔ مجھے بہت شرمندگی تھی۔ آصف نے مجھے زیادہ نہیں بلکہ صرف اتنا ہی کہا کہ میں ناشتہ کر چکا ہوں، گڑیا نے بنا کر دے دیا تھا۔ مجھے حیرانی اس بات پر تھی کہ میں اتنے وقت تک کیسے سوتی رہی۔ مجھے ارد گرد کا بھی کوئی ہوش نہ رہا۔ میرے جسم پر اب عجیب سی سستی اور تھکان کی کیفیت تھی۔ میں باہر آئی تو چچی کھانا بنا رہی تھیں۔ میں ان کی مدد کے ارادے سے کچن میں جانے لگی تھی کہ مجھے عالیہ کی آواز سنائی دی کہ بھابی سارا کھانا تو بن چکا ہے، آپ آ جائیں، ہم دونوں آپ کے کمرے میں چل کر باتیں کرتے ہیں۔ میں نے عالیہ کو انکار کیا۔ تب پیچھے سے چچی چلی آئیں اور بولیں، جاؤ بیٹی بیٹھ جاؤ۔ دونوں نند بھاوج ویسے بھی کھانا تو تقریباً سارا ہی بن چکا ہے، مل کر بیٹھنے سے محبتیں بڑھتی ہیں آپس میں۔ چچی کی بات پر میں واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ میرا دل بہت اداس تھا۔
پتہ نہیں کیوں عالیہ مجھ سے باتیں کرنے لگی، میں بس اس کا ہاں میں جواب دیتی۔ یہ رات کے 11 بجے کا وقت تھا جب میں نے عالیہ کو چھپتے چھپاتے گھر کے دوسرے حصے میں جاتے دیکھا۔ میں بھی تجسس کے مارے اس کے پیچھے اپنے قدم بڑھانے لگی۔ میں نے دیکھا کہ عالیہ گھر کے دوسرے حصے میں بنے اسٹور روم کی طرف گئی ہے، لیکن وہ تو سامان سے بھرا ہوا تھا۔ مجھے چاچی نے خود بتایا تھا کہ اس روم میں ہمیشہ تالا لگا رہتا ہے۔ میں حیران و پریشان سی عالیہ کو اسٹور روم کا تالا کھولتے دیکھ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ تالا کھولتے مسلسل کپ کپا رہے تھے۔ عالیہ اسٹور روم کا تالا کھول کر اندر چلی گئی۔ میں حیرت زدہ سی وہیں کھڑی رہ گئی۔ مجھے سمجھنے میں دشواری ہوئی کہ آخر رات کے اس پہر اس بند کمرے میں جانے کا عالیہ کا کیا مقصد ہے، اور وہ بھی اس طرح سب سے چوری چھپے۔ مجھے اب اس پر شک ہونے لگا۔ حرکتیں تو اس کی پہلے ہی عجیب تھیں، لیکن آج جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس سے یہ ثابت ہو گیا تھا کہ ضرور عالیہ ہم سے کچھ چھپا رہی ہے۔ اس کا اس طرح کپ کپانا، چھپ کر یہاں آنا کوئی چھوٹی بات تو نہ تھی جسے نظر انداز کیا جا سکتا۔ میں نے تہیہ کیا کہ میں اس راز کا پتہ لگا کر رہوں گی کہ ایسی کون سی وجہ ہے جس کے لیے وہ یہ سب کچھ کر رہی ہے، کیونکہ وہ رات کے اس پہر اسٹور روم میں آئی چھپ کر، یقیناً کوئی بڑی وجہ ہی ہوگی۔ اس راز سے پردہ اٹھانا تھا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ میں نے قدم اسٹور کی جانب بڑھائے اور دروازے سے اندر جھانکنے کی کوشش کی، پر کچھ دکھائی نہ دیا۔ میں مایوس ہوتی اپنے کمرے میں چلی آئی۔ میرا ذہن مختلف سوچوں کی وجہ سے منتشر ہو چکا تھا۔ عالیہ کی حرکتوں نے مجھے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ میری نظروں میں بار بار وہی منظر گھوم رہا تھا جب عالیہ کپ کپاتے ہاتھوں سے تالا کھول رہی تھی۔ میری سمجھ میں اس وقت یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ اسے وہاں جانے کی کیا ضرورت آن پڑی، اور اس کے پاس ہی چابی کیوں اسٹور روم کی تھی، کیونکہ گھر کی ساری چابیاں تو چچی کے پاس ہوتی تھیں۔ میرا دماغ اس وقت بری طرح سے الجھ چکا تھا۔ عجیب سے خدشات اپنے گھیرے میں لے رہے تھے۔ میں نے تو خواب میں بھی ایسا کچھ نہیں سوچا تھا جو اب ذہن سوچنے پر مجبور کر رہا تھا۔ اب وقت کا تقاضا یہی تھا کہ میں ساری حقیقت کا پتہ لگاتی تاکہ یہ سارا معاملہ حل ہو سکے۔ ان سب کے پیچھے کی وجہ مجھے معلوم ہو سکے۔ کیوں ہے ایسا؟ میں اگلے ہی دن عالیہ پر کڑی نگاہ رکھنے لگی۔ اس کے ہر عمل پر میری نظر تھی۔ آج عالیہ کے انداز کافی بدلے بدلے سے لگ رہے تھے۔ وہ اس وقت کافی مضطرب نظر آ رہی تھی۔ جب میں نے اسے پوچھا کہ کیا ہوا ہے تو بولی کہ مجھے بس ہلکا سا بخار ہے تو طبیعت ڈھیلی ہو رہی ہے، لیکن مجھے اس کے بہانے پر یقین نہیں آیا کیونکہ اس کا چہرہ تو الگ ہی داستان سنا رہا تھا۔ میں نے اس کی بات پر چچی کو اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانے کا کہا تو وہ ایک دم گھبرا گئی اور بولی کہ بھابھی میں نے دوا لے لی ہے، کچھ دیر میں ٹھیک ہو جائے گا، معمولی سا بخار ہے۔ پر چاچی اسے ڈاکٹر کے پاس لے جا کر ہی مانی۔ میں اب گھر میں بالکل اکیلی تھی۔ آصف صبح ہی کام پر جا چکے تھے اور خالہ عالیہ کو ڈاکٹر کے پاس لے کر گھر سے نکلی تو میرا رخ سیدھا اس اسٹور روم کی طرف تھا۔ مین اسٹور روم میں آئی اور ساری چیزوں کو غور سے دیکھنے لگی۔ میں نے ایک ایک چیز کو تلاشا لیکن کچھ نہ ملا۔ اچانک میری نظر شوکیس کے نیچے نظر آتے تھیلے پر پڑی۔ میں حیرت زدہ سے اس تھیلے کو دیکھنے لگی کہ آخر اس تھیلے میں کیا ہے۔ مجھے خوف محسوس ہوا۔ میں نے اللہ کا نام لے کر وہ تھیلا شوکیس کے نیچے سے نکالا اور کھول کر دیکھنے لگی۔ جیسے ہی میں نے تھیلے کی گانٹھ کھولی اس کے اندر موجود شے دیکھ کر میں ششدر رہ گئی۔ میری آنکھیں حیرت سے مزید بڑی ہوتی گئیں اور پورا تھیلا تیل کی بوتلوں سے بھرا ہوا تھا جس کی مالش روز عالیہ میرے جسم پر کرتی تھی۔ مجھے تعجب ہوا کہ وہ اتنی ساری بوتلیں یہاں کیوں رکھتی ہے اور اتنی تعداد میں بوتلوں کا کیا کرتی ہے۔ میرا ذہن معاف ہو گیا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں پا رہی تھی۔ میں نے اس تھیلے کو واپس اسی جگہ باندھ کر رکھ دیا جیسے پہلے رکھا ہوا تھا۔ حیران کن بات یہ تھی کہ اگر بوتلیں یہاں ہیں تو وہ تیل کہاں ہے جو عالیہ میرے جسم پر لگاتی ہے، کیونکہ میں نے تو پورا کمرہ چھان مارا تھا۔ مجھے وہ بوتل کہیں نہیں ملی تھی جو تیل سے بھری ہوئی تھی۔ مجھے تلاش کرتے کافی دیر ہو چکی تھی لیکن ابھی تک کچھ نہیں مل پایا تھا۔ میں نے اس کمرے کا سامان پہلے جیسے سیٹ کیا اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس وقت میری کیفیت بہت عجیب ہو رہی تھی۔ ان بوتلوں کو دیکھ کر مجھے اتنا تو پتہ لگ گیا تھا کہ وہ تیل کی بوتلیں ہیں، لیکن اس تیل تک میں نہیں پہنچ پائی تھی۔ یہ گتھی دن بدن الجھتی جا رہی تھی پر کوئی سیرا ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ میں پریشان ہو کر سر تھامے بیٹھی تھی۔ مجھے فکر اس بات کی تھی کہ آخر عالیہ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہی ہے۔ میں نے اسے کبھی تکلیف نہیں دی تو وہ کیوں اس طرح کر رہی ہے۔ دن تیزی سے گزرتے گئے۔ میری شادی کو 6 ماہ ہو گئے تھے۔ مجھے آصف کی طرف سے کسی قسم کی کوئی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا، بلکہ وہ بہت اچھے شوہر ثابت ہوئے۔ پر عالیہ کی حرکتوں سے میں اب شدید عاجز آ چکی تھی۔
ایک رات معمول کے مطابق وہ تیل کی بوتل ہاتھ میں تھامے میرے کمرے میں چلی آئی اور مجھے کہنے لگی، بھابھی میں آپ کی مالش کرنے لگی ہوں۔ میں اس کی بات سن کر پریشان ہوئی۔ پھر میں نے ایک ترکیب لگائی اور عالیہ کو کہا کہ عالیہ میری پیاری گڑیا، روز تم میرے جسم پر تیل لگاتی ہو، میری اتنی خدمت کرتی ہو، کیوں نہ آج میں جسم پہ تمہارے تیل لگاؤں؟ تم بھی تو تھک جاتی ہوگی نا۔ میری بات سن کر عالیہ کی رنگت زٹ پڑ گئی۔ اس کے ہاتھ میں پکڑی تیل کی بوتل کپ کپا گئی۔ مجھے تو اب اس بات کا کوئی شک نہیں رہا تھا کہ عالیہ میرے ساتھ ضرور کچھ گڑبڑ کر رہی ہے۔ اس تیل کا ضرور کوئی بڑا راز تھا جو سب کی نظر سے پوشیدہ تھا، جو عالیہ نے رکھا ہوا تھا۔ اسی راز کی تہہ تک مجھے ہر صورت پہنچنا تھا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ تیل کی مالش کرنے کا کہنے پر عالیہ کے رد عمل نے میرے ارادوں کو مزید پختہ کر دیا تھا۔ اب میں ہر قیمت پر اس بات کی سچائی تک پہنچنا چاہتی تھی جس نے مجھے اتنے دنوں تک پریشان کیے رکھا۔ عالیہ نے مجھے تیل لگانے پر سختی سے انکار کر دیا اور ناراض ہو کر بولی کہ یہ تیل صرف آپ کے لیے ہے، نہ کہ میرے لیے۔ وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں پیچھے سے یہ سوچتی رہ گئی کہ میں کیا کروں، کیسے اس حقیقت سے پردہ اٹھاؤں۔ اچانک میرے دماغ میں آیا کیوں نہ میں وہ بوتل ڈھونڈ کر اسے بدل دوں جس میں تیل ہے، پھر دیکھتی ہوں کیا ہوتا ہے۔ میں نے سوچ کے آتے ہی بوتل کی تلاش شروع کر دی۔ جیسے ہی عالیہ میرے کمرے میں مالش کرنے آئی تو میں نے اسے کچن میں پانی منگوانے کے بہانے سے بھیج کر جلدی سے اس بوتل کو بدل دیا۔ عالیہ نے مجھے پانی دیا اور میری مالش کر کے چلی گئی اور بستر پہ لیٹ گئی کہ اب دیکھتی ہوں کہ عالیہ کیا کرے گی۔ میں اپنے بستر پر لیٹی تھی جب مجھے دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی اور اس کے ساتھ کسی اور کی بھی آوازیں تھیں۔ میری نند عالیہ میرے بستر کے قریب چلی آئی اور کچھ بولنے لگی۔ اس کے ساتھ شاید کوئی تھا جو کہہ رہا تھا کہ تم نے اس پر صحیح سے وہ عمل کیا تھا جو میں نے تمہیں کہا تھا۔ اگر یہ نیند سے جاگ گئی تو سارا عمل الٹ پڑ جائے گا۔ عالیہ اس پیر بابا کو کہنے لگی، جی میں نے اچھی طرح تیل لگایا تھا، تبھی یہ سوئی ہوئی ہیں۔ ان کی ساری باتیں میں سن رہی تھی۔ میں نے سنا وہ بابا کچھ پڑھ رہا تھا۔ اس سے پہلے وہ اپنا عمل پورا کرتا میں جھٹ سے اٹھ بیٹھی اور ان دونوں کو دیکھنے لگی۔ وہ بابا شکل سے ہی کوئی ڈھونگی پیر لگ رہا تھا۔ مجھے اٹھتے دیکھ کر دونوں کا رنگ فک ہو گیا۔ عالیہ کی آنکھیں تو پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میں نے ایک زوردار چماٹ عالیہ کے منہ پر مارا اور اسے جھنجھوڑ کر پوچھنے لگی کہ میرے ساتھ تم ہر رات کیا کرتی ہو؟ تمہیں شرم نہ آئی اتنا گھٹیا حرکتیں کرتے ہوئے؟ کیا تمہارا ضمیر مار گیا تھا جو یہ جادو ٹونے کرانے لگی؟ تجھے خدا کا خوف نہیں؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا بتاؤ مجھے ابھی، ورنہ سب کے سامنے لے جا کر تمہیں اور تمہارے ڈھونگی بابا کی پول کھول دوں گی۔ میری بات سن کر عالیہ کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی اور وہ روتے ہوئے بولی کہ میں آپ کو سب کچھ بتاؤں گی۔ بھابھی بس آپ کسی کو کچھ مت بتانا۔ وہ روتے مجھے ساری بات بتانے لگی۔ میں اور میری سہیلی مریم دوست تھیں۔ ہم دونوں کی بہت دوستی تھی۔ میرا اس کے گھر خوب آنا جانا تھا، وہ بھی سارا دن یہیں رہتی۔ میں اس کے بھائی ایان سے بہت محبت کرنے لگی تھی، وہ بھی مجھ سے بہت محبت کرتا تھا، لیکن نہ جانے کب مریم کو آصف بھائی سے جنون کی حد تک محبت ہو گئی۔ وہ ہر حالت میں بھائی کو پانا چاہتی تھی۔ اس نے میرے سامنے شرط رکھی اگر میں اس کی شادی آصف بھائی سے کروا دوں اور آپ کو طلاق دلوا دوں تو وہ اپنے بھائی سے میری شادی کروا دے گی۔ اس نے مجھے ان پیر بابے کا بتایا۔ عالیہ نے پیر کی طرف اشارہ کیا تو وہ دبے پاؤں معاملہ بگڑتا دیکھ کر کب کا بھاگ چکا تھا۔ میں اس لیے آپ کو وہ تیل لگا کر سلاتی اور بابا آپ پر عمل کرتے۔ میں چاہتی تھی کہ آپ خود بھائی سے دور ہو جائیں۔ مجھے نفرت ہوتی تھی آپ سے، آپ کی وجہ سے میں اپنی محبت کو حاصل نہیں کر پا رہی تھی، میں اس کے بغیر نہیں جی پا رہی تھی، تبھی میں نے یہ سب کچھ کیا۔ مجھے معاف کر دیں، میں بہت خود غرض ہو گئی تھی۔ عالیہ میرے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑی معافی مانگ رہی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ عالیہ ایسا کر سکتی ہے، وہی عالیہ جو مجھ سے اتنا پیار کرتی تھی۔ میں بھی یہ سوچ کر رو پڑی کہ آج اگر یہ راز نہ کھلتا تو نہ جانے کتنی زندگیاں برباد ہو جاتیں۔ میں نے اس کے بندھے ہاتھ کھولے اور اسے اپنے پاس بٹھا کر سمجھایا کہ جو نصیب میں ہوا اسے کوئی دور نہیں کر سکتا، لیکن جو نصیب میں نہ ہو وہ کبھی نہیں مل سکتا۔ تم تو ایک سراب کے پیچھے بھاگ رہی تھی، سوچو کیا تم اپنے بھائی کا گھر برباد کر کے زندہ اور خوش رہ پاتی؟ میری بات پر اس کا سر جھکتا چلا گیا۔ اس نے مجھ سے رو رو کر معافی مانگی۔ مجھے اس پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ آپ لوگوں کی رائے چاہیے، کیا مجھے عالیہ کو معاف کر دینا چاہیے؟